أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات محترم، گفتگو اس بات پہ چل رہی تھی کہ عزت نہ دولت میں ہے، عزت نہ حکومت میں ہے، عزت نہ جوانی میں ہے، نہ طاقت میں ہے، نہ حسن میں ہے، بلکہ عزت ہے تو اطاعت خدا میں۔ جس نے اطاعت خدا کر لیا ہو، جس نے رسول کی اطاعت کر لی ہو، وہ کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ خالص میری اطاعت نہیں ہے، ہم 14 کی اطاعت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا علی بھی محمد ہے، میرا حسن بھی محمد ہے، میرا حسین بھی محمد ہے، میرا عابد بھی محمد ہے، میرا باقر بھی محمد ہے، میرا صادق بھی محمد ہے، میرا کاظم بھی محمد ہے، میرا رضا بھی محمد ہے، میرا تقی بھی محمد ہے، میرا نقی بھی محمد ہے، میرا عسکری بھی محمد ہے، میرا مہدی بھی محمد ہے۔ ہم سب کے سب محمد ہیں، 14 کے 14 محمد ہیں۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہمارے سب کے سب، ہمارا چاہے چھوٹا ہو تو محمد، جوان ہو تو محمد، بڑا ہو تو محمد۔ رضا محمد، یہ محمدیت کا سلسلہ ہے۔ مولا کائنات سے کسی نے سوال کر لیا، مولا جب آپ سب محمد ہیں تو پھر کسی کا نام علی کیوں ہے، کسی کا نام حسن کیوں ہے، کسی کا نام حسین کیوں ہے، کسی کا نام عامر کیوں ہے، کسی کا نام باقر کیوں ہے، کسی کا نام جعفر کیوں ہے؟ مولا نے مسکرا کے کہا قرآن لے کے آ۔ قرآن لے کے آیا، کہ یہ کون سا سورہ ہے؟ مولا نے قرآن کھولا، یہ سورہ بقرہ ہے۔ اب یہ کون سا ہے؟ کہ یہ یاسین ہے۔ اب یہ کون سا ہے؟ یہ طٰہٰ ہے۔ اب یہ کون سا ہے؟ کہ یہ والشمس ہے۔ اب یہ کون سا ہے؟ انا انزلنا ہے۔ اب یہ کون سا ہے؟ قل اللہ ہے۔ کہ یہ سب قرآن ہے؟ ہمارا قرآن ہے۔ کہ کیسے؟ کہ مولا اگر یہ بکھر جائے تو سورے بن جاتے ہیں، سمٹ جائے تو قرآن بن جاتے ہیں۔ کہ اسی طریقے سے ہم بکھر جائے تو کوئی علی بن جاتا ہے، کوئی حسن بن جاتا ہے، کوئی حسین بن جاتا ہے، سمٹ جائے تو محمد بن جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے گا محمد اور عرب دوستی کے لیے بھی مشہور ہے، دشمنی کے لیے بھی مشہور ہے۔ جب دوستی پہ آتے ہیں تو جان دے دیتے ہیں، اور دشمنی پہ آتے ہیں تو جان صرف اس وقت تک کی نہیں لیتے، نسلاً بعد نسل۔ اگر جنگ ہو جائے تو اس کا سلسلہ اگر پیچھے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے بیک گراؤنڈ جنگ کا، کہ نہیں ان کے باپوں نے بھی جنگ کی تھی، ان کے داداؤں نے بھی جنگ کی تھی، ان کے پرداداؤں نے بھی جنگ کی تھی، تو پھر وہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ آپ سوچئے مولا کے کیسے کیسے دشمن تھے۔ 2 طرح کے دشمن تھے مولا کی۔ ایک وہ جو فضائل کا مال کھا رہے، صاحب ذوالفقار بنے تو علی، جی شیر خدا بنے تو علی، اسد اللہ بنے تو علی، رسول کے وصی بنے تو علی، مرحب انتر کو پچھاڑا تو علی، کرنے اختر کے 2 ٹکڑے کیا، ہر جگہ علی۔ تو ایک وہ جو فضائل کا مال کھا رہے، ایک وہ جو تلوار کا مال کھا رہے۔ 2 طرح کے دشمن ہونے کی وجہ سے میڈیا بھی دشمن ہو گیا، حکومت بھی دشمن ہو گیا۔ یہ میں آپ سے آج سوال کروں، آج کسی بھی بات کا جواب دینا بڑا آسان ہے۔
اگر ایک آدمی کا دشمن میڈیا ہو جائے تو کیا حالت ہو جائے؟ پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیتا ہے میڈیا ہو جائے. اور اگر گورنمنٹ بھی اس کی دشمن ہو جائے، سیاست اس کی دشمن ہو جائے، وہ کرسی پہ بیٹھنے والے دشمن ہو جائے، میں کہاں لے جا رہا ہوں. بہت مشکل مرحلہ ہے میرے بھائی. پھر اس آدمی کا یعنی نام و نشان ختم ہو جاتا ہے تاریخ سے. جب بھی جس دور میں، جس حکومت میں جس کا بادشاہ دشمن ہو گیا، جس کا میڈیا دشمن ہو گیا، پھر اس کے نام کو کوئی نہیں لیتا. آپ پہنچ رہے وہاں جہاں پہنچانا چاہتے. اس زمانے کا میڈیا تھا ممبر، ایک نہیں دو نہیں 70,000 ممبروں سے مولائی کی برائی کی جاتی. 70,000 ممبروں سے، کم سے کم 70,000 بولنے والے ایسے تھے جو علی کے خلاف بولتے تھے. تو جب 70,000 بولنے والے ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 70 سال تک بولے ہو. میڈیا اگر 2 مہینے کسی کا دشمن ہو جائے، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی شکل کتنی بھیانک نظر آئے. 70 سال تک ممبروں سے برائی کی جانے لگی. لیکن کیا کہنا میرے مولا علی کا، وہ کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، کل بھی علی ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھے آج بھی مولا کے فضائل ایسے. کیا کر رہا ہے یعنی میں ڈرتا ہوں وہ فضیلتیں بیان کرنے کے لیے جو اللہ کے نزدیک تمہاری ہے، کہ کہیں لوگ مسائل نہ ہو جائے. ایک جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ میں رسول اللہ نے اعلان کیا کہ جو بھی علی کے فتح کی خبر سب سے پہلے لا کے سنائے. اور علی جس جنگ میں جاتے تھے فتح ہوتی تھی. ایسی کوئی جنگ بتاتی تھی جس میں نہ ہو. کہ جو بھی علی کے کامیابی کی خبر مجھ تک لے کے آئے گا، جو مانگے گا دے دوں گا. یہ کون بول رہا ہے؟ Absolute authority of the world, here and hereafter. جو کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، وہ کہہ رہا ہے جو مانگے گا دے دوں گا. اب لوگ سب کو پتا ہے کہ علی جیتے. اب جیسے علی جیتے لوگ دوڑے، اور دوڑنے میں ماشاءاللہ تھے ہی، اور ایسے ایسے دوڑا کرتے تھے. ایک عجیب و غریب منظر ملتا ہے. ایک صاحب کو اب نام نہیں لینا چاہتا، بہتر سمجھدار ہیں، انہوں نے کبھی کسی جنگ میں ایک مکھی بھی نہیں ماری. تلوار لے کے ضرور جاتے تھے، اور چالاکی کیا کرتے تھے، علی کے پیچھے پیچھے رہتے تھے. سامنے رہے تو کوئی دشمن بھی لے، بہت پروٹیکٹیو رہتے تھے. ایک دن لوگوں نے تانا دیا، کیا فائدہ تم جنگ میں آتے کیوں، اس سے اچھا گھر میں بیٹھو. کبھی کسی کو مارا ہے؟ انہوں نے طے کہ آج کسی نہ کسی کو مارنا ہے. اب یہ ہوا کہ علی کے سامنے جنگ جو آیا، ایک بہادر پہلوان آیا، جنگ ہو رہی تھی، اس کی تلوار ٹوٹی. اب جو اس کی تلوار ٹوٹی تو وہ بھاگ. انہوں نے سوچا ایسے ہی بھاگ رہا، میں جا کے قتل کر دیتا ہوں. اس کی ٹوٹی ہوئی تلوار، ان کی پوری تلوار. وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے دوڑتا رہا. وہ بھی یہ سمجھ کے دوڑ رہا تھا کیا لیا، لیکن پھر یاد آیا ابو طالب کا لال کسی بھاگے ہوئے کے پیچھے نہیں بھاگتا.
اور کوئی امان کہہ دیتا ہے تو اسے نہیں مارتا، جو ڈر کے بھاگتا ہے اسے نہیں مارتا، اس کا پیچھا کبھی نہیں کرتا۔ آج کیا ہو گیا علی کو؟ اب پلٹ کے دیکھا، اچھا یہ جانتے تو تھے سبھی کو، اچھا آپ ہیں۔ اب انہوں نے گھوڑا پلٹایا، ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار، ان کے ہاتھ میں پوری تلوار ہے، جیسے انہوں نے گھوڑا موڑا انہوں نے بھی موڑا۔ اب سین بدل گیا، یہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے آگے، مولا بچا لیجیے۔ تجھ سے کہا کس نے تھا جانے؟ ایک سلوات پڑھے اور محمد اب یہ ہوا، میں کہا تھا رسول اللہ نے کہا جو خبر لائے گا سب سے پہلے علی کی فتح کی، جو مانگے گا دے دوں گا۔ ادھر علی فاتح ہوئے، سب دوڑے، جب سب دوڑے تو ان میں سلمان بھی دوڑ رہے تھے۔ علی نے کہا سلمان میں نے تمہیں کبھی جنگ کے میدان سے دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آج کیوں دوڑ رہے؟ کہ مولا آج نہ روکیے گا، پتہ نہیں کیا مانگ رہے یہ لوگ، جو جانے دوڑ دوڑ کے جنت مانگ رہے، خلافت مانگ رہے، آج مجھے جانے دیجیے مولا، ورنہ کوئی نااہل پہنچ گیا تو پتہ نہیں کیا مانگ رہے۔ کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، تم ہی سب سے پہلے پہنچو۔ کانفیڈنس دیکھیے۔ ادھر مولا نے کہا، سلمان نے پلٹ کے دیکھا، جو جہاں دوڑ رہا تھا، ٹریڈ مل دیکھا، اپنے ایکسرسائز کرتے جاتے ہیں جم میں، وہ چلتی رہتی ہے، آدمی وہیں دوڑتا رہتا ہے۔ تو یہ منظر سلمان کو نظر آیا، اطمینان کے ساتھ مولا کے سامنے بیٹھ گیا، مولا ٹھیک ہے اب بیٹھتا ہوں، مجھے یقین ہے سب یہی دوڑتے رہے، اب بتائیے میں کیا کروں؟ کہ سلمان ٹھیک ہے تم جا کے مانگو گے، لیکن کیا مانگو گے؟ کوئی پلانی ہے؟ کیا مانگو مولا؟ کہ جنت تو تمہیں چاہیے نہیں، کیونکہ جنت تمہاری ہے۔ کہ ہاں۔ دنیا تمہیں چاہیے نہیں، تم نے دنیا کو میری طرح طلاق دے دی۔ کہ ہاں مولا۔ تو بتاؤ مانگو گے کیا؟ کچھ دیر تک سوچتے رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، مولا آپ ہی بتائیے کیا مانگو؟ کہ ایک بات مانگ لینا۔ جب رسول اللہ معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ سے جب ملاقات ہوئی، ان کی رات و نیاز کی باتیں ہوئی، وہاں پہ جانے کے بعد ملاقات کا مطلب فیس ٹو فیس ملاقات نہیں ہوتی اللہ سے، وہاں جانے کے بعد ایک پردہ تھا جس کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی، ادھر رسول تھے اور ذکر ہو رہا تھا، باتیں ہو رہی تھی، 3000 راز کی باتیں ہوئی۔ کتنی؟ 3000 راز کی باتیں ہوئی۔ پھر اللہ نے کہا میرے حبیب 1000 ان میں سے خاص ہے، صرف اپنے خاص اور خاص کو سنانا، سب کو نہیں سنانا۔ پھر 1000 عام ہے، کسی کو بھی سنا سکتے۔ تیسرے 1000 کے لیے کہا یہ کسی کو نہ سنانا ہے، تیرے اور میرے بیچ کا راز ہے، وہ سنانے کے لیے کہو۔ ہاں مولا یہی کہوں گا، کیونکہ جو خاص ہے وہ تو تمہیں سنائی دیں گے، جو عام ہے وہ بھی سنا دیں گے، جس کے لیے اللہ نے منع کیا تھا نا وہ سنا۔ اب جا سکتے ہو۔ اب جناب سلمان کہتے ہیں میں ابھی چلا ہی تھا، رسول کے سامنے آ گیا، یا رسول اللہ مبارک ہو، علی فاتح ہو گئے۔ کہا مجھے پتا تھا سلمان، بتاؤ کیا چاہیے؟ آج رسالت جوش میں ہے، جو مانگو دے دوں گا۔ سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ 1000 اس کے لیے اللہ نے کہا تھا کسی سے نہ بتانا۔ رسول مسکرائے، تم ہی کہتے ہو، اللہ نے کہا کسی سے نہ بتانا، اور تم کہتے ہو میں تمہیں بتا دوں۔ یہ بات تمہارے ذہن کی نہیں ہو سکتی، جس نے بھیجا ہے نا آئیڈیا دے کے اسی سے پوچھ لو۔ اب ادھر جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ اللہ نے وہ جو آپ سے وعدہ کیا تھا کسی کو نہ بتانا، جو آپ سے وعدہ لیا تھا، آج اپنا وعدہ واپس لے رہا ہے۔ سلمان کو آپ بتا سکتے ہو، کیونکہ سلمان کا ایمان اتنا زیادہ ہے کہ فضائل سن کے وہ لڑکھڑاتا نہیں ہے۔ اب رسول اللہ بتاتے جا رہے ہیں، سلمان سنتے جا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں 3 کے 3000 فضائل امیر المومنین تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے
یا رسول اللہ ارے حیدری آواز بلند سلوات آپ سوچیے یہ ہے علی، ایسا علی نماز شب میں دعا کرتا ہے، پروردگار تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے، ایک بیٹا ہو گیا، میں پوچھوں گا مولا جس کو حسن و حسین جیسے بیٹے ملے ہو اسے اور بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عجب نہیں، مولا کا جواب ملے کہ حسن و حسین مجھے ملے تھے لیکن مباہلہ میں رسول کو دے دیے، اب میرا بیٹا کون جو میری طاقت کا وارث ہو؟ مولا علی پلان سے شادی کیے تھے تاکہ ایسا بیٹا ہو جو طاقت کا وارث ہو، اور وہ تھے مولا عباس۔ کل ہم لوگوں نے ان کا ذکر کیا اور آج کے ذکر میں انشاءاللہ مولا عباس کے جو الگ ایریاز تھے وہ میں نے کہا تھا آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن ابھی بات چل رہی تھی ہماری اور آپ کی دشمنوں کے بارے میں، کیسے کیسے دشمن تھے۔ مدینے سے کچھ کلومیٹرز کے فاصلے پہ تبوک ایک جگہ ہے، جو سعودی میں رہ چکے ہیں ان کو آئیڈیا ہے۔ تبوک کا جو بادشاہ تھا وہ مولا علی کا دشمن تھا، اور اسے پتا تھا کہ یہ علی وہ ہے جس نے خیبر کے در کو اکھاڑ دیا۔ اچھا وہ کھاڑا بھی کیسے؟ 2 انگلیوں میں، وہ خیبر کا در جسے 40 آدمی کھولتے تھے بند کرتے تھے، آپ سوچے 2 انگلیوں میں اکھاڑ لینا۔ خیبر کے چاروں طرف خندق کھدا ہوا تھا، 40 آدمی ایسے نہیں کھولتے تھے، یہ دروازہ ایسے تھا زنجیروں سے لگا ہوا، جب اس کو کھولا جاتا تھا تو ایک پل بن جاتا، جو خندق کھدا تھا اس کا پل بن جاتا، پھر اس کے بعد اٹھا دیا جاتا تو خندق کھدا ہوا نظر آتا تاکہ کوئی دشمن اندر نہ آ پائے۔ اس کو علی نے ایک چھلانگ لگا کے اپنے 2 انگلیوں میں، یعنی انگلیوں کو ایسے گاڑا جو لوہے کے دروازے کے اندر گھستی تھی، اس کے بعد پل بنا دیا اور لوگ گزر رہے۔ کسی نے دوڑ کے آ کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آج علی کے ہاتھ میں در ہے، خیبر کا در ہے، اس پر سے مسلمان گزر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا تم صرف آپ کو دیکھ کے آئے، پیروں کو دیکھا نہیں؟ پھر دوڑ کے جا کے دیکھا پیر ہوا پہ، پیر ہوا پہ۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے اس در کو پھینک دیا۔ یہاں پہ رک کے جارج جرداق جو کہ مسلمان نہیں تھا، عیسائی، اس نے فضائل لکھے ہیں مولا کائنات، اس نے جو فضائل لکھے تھے اس میں لکھا ہے کہ کوئی بھی چیز، دیکھیے در خیبر کو مولا نے پھینکا یہ تو ملتا ہے، لیکن وہ کہاں گرا کسی کو نہیں پتا۔ کوئی اپنا عالم لکھتا تو بات سمجھ میں آتی، لیکن یہ غیر ہو کے کیا لکھتا ہے کہ کوئی بھی چیز آدمی پھینکتا ہے تو زمین میں گریوٹی ہوتی ہے جو اس چیز کو واپس کھینچ لیتی ہے۔ مثلا آپ نے ایک بال پھینکی 40-50 فیٹ اوپر گئی واپس آ گئی، ایک پہلوان نے پھینکا تو اور 100-150 فیٹ اوپر جا کے واپس آ گئی۔ تو در پھینکا کس نے؟ علی نے، اور جیسی طاقت تھی ویسا گیا۔ ایک فاصلے پہ جانے کے بعد گریوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا آج تک جو ریکارڈ نہیں مل رہا ہے کہ در گرا کدھر، اس کا مطلب وہیں تک جا رہا ہے۔ سوال پڑے گا محمد تو مولا علی اپنے طاقت کے وارث کو چاہتے تھے، میرا طاقت کا وارث آ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تبوک کا بادشاہ دشمن تھا، جانتا تھا کہ بہت طاقتور ہے، لہذا اس نے پوری دنیا میں خطوط لکھے، افریقہ بھی لکھا، یونان بھی لکھا، انگلستان بھی لکھا، ایران بھی لکھا، ہندوستان کو بھی لکھا، اور بڑے بڑے پہلوانوں کو اس نے جمع کیا۔ چاروں طرف سے پہلوان آئے، دیکھیے ہسٹری آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اس زمانے میں 400 پہلوانوں کو اس نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد 2 حصوں میں بانٹا، 200 کو 200 سے لڑا، جو ہار گئے انہیں واپس بھیج دیا، جو جیتے
ان میں سے 100 کو ڈیوائڈ کیا، پھر ان کو لڑایا، جو 100 جیتے ان کو رکھا، جو ہار گئے ان کو بھیج دیا، پھر 50 کو لڑایا، 50 کو جو جیتے رکھا، جو ہار گئے بھیج دیا، پھر 25 کو لڑایا۔ دیکھیے یہ ورلڈ چیمپئن شپ تھی ایک لحاظ سے۔ پھر جو 25 جیتے ان کو رکھا، 25 کو بھیج دیا، پھر اس 25 میں 12 کیا اور ایک کو الگ رکھا۔ جب یہ 12 لڑے تو 6 جیتے، پھر ان میں 3 اب جو 3 رہ گئے، پھر وہ ایک کو یہاں لایا، پھر آپس میں 2 کو لڑایا، جو آخر میں ایک بچا نا، اس سے اس نے ایک ایوارڈ دیا کہ تو پوری دنیا کا سب سے بڑا پہلوان ہے، میں تجھ سے ایک کام لینا چاہتا ہوں، جا کے علی کا سر لے کے آ، میں تجھے آدھی حکومت دے دوں گا۔ اور کون نہیں چاہتا تھا آدھی حکومت؟ کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، کہ اکیلے نہیں جانا، اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے جانا، اس لیے کہ جس کا سر لے کے آنے کے لیے میں نے کہا اس کا نام علی ہے، اور علی اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی سر کاٹ لے۔ میں نے کہا تو نے مجھے دنیا کا سب سے بڑا پہلوان قرار دیا اور تو ڈر رہا ہے؟ کہ اچھا اگر تو کہتا ہے تو میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاتا ہوں جو بھی پہلوان ہے، اور میرے ساتھ 11 ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کو بھی لے جاتا ہوں۔ یہ قافلہ چلا ہے پہلوان کا، مدینے کے باہر پہنچے، انٹینشن کیا ہے؟ مولا علی کا سر قدم کر کے جائیں گے، اور اس پہلوان کا نام تھا فتح، بہت خطرناک پہلوان تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم مدینے کے باہر تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے، ذرا آرام کریں گے، پھر اندر جاتے ہیں۔ صبح کا وقت ایک جوان رانا ہاتھ میں بیلچہ پکڑے ہوئے کھیتوں کی طرف جا رہا، فتح نے کہا اس کو روکو، پہلے پتا تو کرو یہ علی ہے کیسے، ان کی ہائٹ کیا ہے، پرسنالٹی کیا ہے، طاقت کتنی ہے۔ روکا، جوان رکو، کہ کیا بات ہے، کہ ادھر آؤ۔ آنے والے جوان نے بہت کیئرلیس انداز میں کہا کام تجھے ہے، تو ادھر آ۔ پہلوان کے مزاج میں نہ بہت غصہ ہے کہ یہ ہمت اس طریقے سے بات کر رہا ہے آپ سے، صحیح تو کہہ رہا ہے، ہمارا کام ہے، ہم جائیں گے اس کے پاس۔ فتح آگے بڑھا، جوان تمہارا تعلق کہاں سے؟ مدینے سے۔ علی کو جانتے ہو؟ بے شک جیسے میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا۔ دکھنے میں کیسے لگتے کہ جیسے میں لگتا ہوں؟ عمر کیا ہے؟ جیسے میری ہے۔ طاقت کتنی ہے؟ جیسے میری ہے۔ بیٹے نے کہا بابا جب سب کچھ اس جیسا ہے علی تو اسی سے 2-4 ہاتھ ہو جائے تو آئیڈیا تو مل جائے گا کتنا طاقت والا علی ہے۔ کہ کیا نام ہے تمہارا؟ کہ فتح میرا نام ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ کہ میں تو نہیں لڑنا چاہتا، جوان نے کہا، لیکن میرے پاس جو بھی کوئی حاجت لے کے آتا ہے میں پوری کرتا ہوں۔ تیری حاجت ہے کہ علی تجھ سے لڑے، اور اس لیے تو چاہتا ہے پہلے مجھ سے لڑے۔ کہاں ایسا ہی سمجھ لے۔ کہا ٹھیک ہے حملہ کر۔ کہا نہیں تم پہلے حملہ کر۔ نوجوان نے کہا کہ ہم پہلے حملہ نہیں کرتے، ہم موقع دیتے ہیں۔ فتح کہتا ہے کہ میں نے حملہ کرنا شروع کیا، میں نے بھالا چلایا، تلوار چلائی، تیر چلایا، گرز چلائے۔ وہ جوان بجلی کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر یہ جوان ہے کون۔ اس کے بعد تھک کے فتح نے کہا تم حملہ کرو۔ اب جوان نے جو ہاتھ میں بیلچا تھا وہ بھی چھوڑ دیا۔ کہ یہ کیا تم ہتھیار کے بغیر ہم سے لڑو گے؟ کہ تیرے لیے مجھے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے۔ اب فتح کہتا ہے ایک مرتبہ ادھر جوان نے ایسے اشارہ کر رہا، فتح آسمان پہ بلند ہونے لگا، پریشان ہو گیا فتح، انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت۔ اب وہیں سے ہاتھ جوڑ کے کہا ذرا نیچے اتاریے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اتارا، فوراً قدموں میں گر گیا۔ آپ ہو کون؟ کہ میں علی ہوں، میں علی ہوں۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں کہیں نہیں جانا چاہتا، آپ کے قدموں میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کہ تیرا نام کیا؟ فتح۔ میں یہ نام بدل دوں؟ کہاں بدل دیجیے، آج سے میں تیرا نام قمبر رکھوں گا۔ یہ ہے جناب قمبر۔ جناب قمبر کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بہت بڑے پہلوان تھے، اور مولا کی ایسی خدمت کی تھی جناب قمبر نے کہ جس کی انتہا نہیں۔ 4 سال کے بعد قمبر نے جب پورا علم سیکھ لیا علی سے، کہنے کو غلام کہلائے جاتے، لیکن مولا نے کبھی قمبر کو ایک غلام کی طرح نہیں پالا، ایک بیٹے کی طرح پالا۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ مولا
نے کہا کمبر چلو کرتا لینا ہے، تمہاری چوائس اچھی ہوگی، ذرا تم پسند کرو۔ کمبر نے کرتا اٹھایا کہ مولا یہ آپ کے لیے بہترین رہے گا، ایسے تم رکھ لو کیونکہ تم جوان ہو، اب میں اپنے لیے چنتا ہوں۔ علی نے معمولی سا، دیکھیے یہ تھی محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو جان محترم، ایک دن کمبر نے کہا مولا ذرا آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا تبوک جا کے آؤں۔ کیا کرو گے تبوک جا کے؟ اور اس کو ذرا دیکھ کے آتا ہوں جس نے بھیجا تھا مجھے آپ کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے کمبر، اگر کبھی علی کی ضرورت پڑ جائے ایک آواز دے دینا، علی تمہارے سامنے ہو۔ جناب کمبر اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آئے۔ جب اسے پتا چلا تو فوج کے ساتھ باہر نکلا۔ کہا کیا ہوا، سر لے کے نہیں آئے؟ کہا نہیں، بلکہ سر زندگی بھر کے لیے قدموں پہ دے کے آیا۔ کہ تمہاری یہ ہمت، جال ڈال کے پکڑ لیا گیا، جانتا تھا لڑ نہیں پائیں گے جناب کمبر سے، گرفتار کر لیا گیا اور کہا کمبر کو قتل کیا جائے۔ جلاد آگے بڑھا، بیٹے نے کہا بابا مولا نے کہا تھا ضرورت پہ پکار لے، ان سب نے ایک مرتبہ یا علی کا نعرہ لگایا۔ جیسے یا علی کہا ایک بجلی سی چمکی، دیکھا کہ مولا سامنے کھڑے ہوئے۔ کمبر قدموں کے پاس بیٹھ گئے۔ مولا یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ کمبر کی زنجیروں کی طرف دیکھا، کٹ کے گر گئی، سب کی زنجیریں گری۔ کہا اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے؟ اب وہ قریب میں آئے، آپ ہی آئیے؟ کہا میرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے جس میں ایک بڑا سا نگینہ ہے، آپ اشارہ کیجئے ٹوٹ جائے اور زمین پہ گرے تو اس سے پانی نکلے۔ تو ایک مرتبہ علی نے اشارہ کیا، نگینہ ٹوٹ کے گرا، دو فوارے نکلے، ایک سے گرم پانی نکل رہا تھا، ایک سے ٹھنڈا پانی نکل رہا تھا۔ کہا کمبر یہ پانی پی لو، اس سے بہتر پانی تمہیں کہیں نہیں ملے۔ کمبر آگے بڑھ کے پی کے کہتے مولا لگتا ہے جیسے کوثر یہاں سے چلے، اتنا میٹھا اور شیریں پانی میں نے کبھی نہیں پیا۔ یہ جلدی سے آگے بڑھ کے بادشاہ نے بھی ایک گھونٹ پیا۔ کہا یہ تو اتنا کڑوا اور غلیظ پانی ہے، تمہیں کیسا میٹھا لگا؟ تو علی نے مسکرا کے کہا پانی بھی پہچانتا ہے ولی کون ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد اور محمد۔ محترم ایسا علی چاہتا ہے کہ مجھے ایک بیٹا مل جائے جس کا نام عباس ہو۔ عباس اس کا نام ہے جو علی کی طاقت کا وارث ہے، علی کی فضیلتوں کا وارث ہے، علی کے علم کا وارث ہے، علی کی تمناؤں کا نام عباس۔ آپ نے وہ واقعہ سنا تھا کل کی مجلس میں جو 5 سال کا تھا، جب عباس 9 سال کے ہو گئے، علی کے برابر کے ہو گئے۔ مولا عباس کی پرسنالٹی کافی لمبے تھے۔ مولا عباس 9 سال کی عمر میں علی کی برابری پہ آ گئے تھے۔ باڈی ایسی تھی، ذرا سوچئے جس کی 9 سال کی پرسنالٹی ایسی ہو وہ 13 سال میں کیسا ہوگا۔ مولا علی نے ایک مرتبہ منبنین سے کہا، منبنین میں نے سارے گر لڑنے کے عباس کو سکھا تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ عباس نے اس کو کیسے سیکھا ہے۔ ام المنین کہتے ہیں یہ میرا وہ بیٹا ہے جس میں آپ کا خون اور میرا دودھ ہے، جب چاہو میرے بیٹے کا امتحان لے۔ مولا نے عباس کو بلایا، فلاں باغ میں جاؤ، جانے کے بعد اس کی رکھوالی کرنا، وہاں جو بھی رات کو آئے گا قتل کر دینا۔ مولا عباس نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ مولا عباس تلوار لے کے ٹہل رہے تھے باغ، اتنے میں ایک نقاب پوش باغ میں داخل ہوا۔ عباس نے للکارا واپس جاؤ ورنہ میں قتل کر دوں گا، آج میرے بابا کا حکم ہے، یہاں جو بھی آئے اسے میں قتل کر سکتا ہوں۔ آنے والا قریب کے پیڑ کو ہلایا اور اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ مولا عباس نے دیکھا لگتا ہے تم بھی بہادر ہو پہلوان، ٹھیک ہے اگر یہی بات ہے تو حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ان میں جنگ شروع ہوئی، ایک طرف سے عباس حملہ کر رہے ہیں، یہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا، خود بابا علی تھے۔ جنگ ہو رہی ہے، آپ سوچیں جہاں ایسی جنگ ہو رہی ہو تو حالت کیا ہو، اور اللہ کیسے گواہ کو پیدا کرتا ہے۔ باغ کے اس طرف ایک عرب رہتا تھا، بہت چڑھ دماغ قسم کا،
بیوی سے کہا کہ جاؤ اس طرف جو ہمارا ایک کمرہ ہے اس میں سے کھانے کی چیز لے آؤ، دیر کرو گی تو قتل کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے جاتی ہوں۔ وہ جب آئی، اس نے جب دیکھا کہ دو شیر آپس میں لڑ رہے ہیں، اس نے کبھی جنگ نہیں دیکھی تھی، آج غور سے دیکھنے لگی، اچھا تلوار ایسے چلائی جاتی ہے، ایسے اس کو روکا جاتا ہے، ایسے اس کو ہٹایا جاتا ہے، پھر ایسے چلائی جاتی۔ بڑے غور سے دیکھتے اچانک یاد آیا کہ میرے شوہر نے کہا دیر کریں گے تو مار ڈالوں گا۔ گھبرا کے واپس آ گئی، شوہر غصے میں ٹہل رہا تھا، کہاں رہ گئی تھی؟ کہا نہیں میں ذرا دیر ہو گئی۔ کہا میں نے تجھ سے کہا تھا دیر ہوگا تو مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کہ اس نے تلوار اٹھا، وہ چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا اڑا دے، ابھی یہ جنگ دیکھ کے آئی تھی، اس نے بھی آگے بڑھ کے ایک تلوار اٹھا لی اپنے بچاؤ کے۔ اب وہ حملہ کرتا، یہ اس کو ختم کرتی اس کے حملے کو، یہاں تک کہ اس کی گردن تک تلوار لا کے روک دی۔ اس نے کہا بھائی ایسے ہی لوگ ڈرے رہتے ہیں بھائی، ایسے تلوار کے اٹیکس تو میں نے کبھی دیکھے نہیں جیسے تو کر رہی ہے۔ کہاں سے سیکھ کے آئی؟ کہا میں نے کہیں نہیں سیکھا، بھی دیکھ کے آئی۔ کہا چل مجھے بھی دکھا۔ اب اس نے بھی آ کے دیکھا، رات بھر تلوار چلتی رہی، رات بھر تلوار چلتی رہی۔ صبح کے قریب میں نقاب پوش نے مولا عباس کے تلوار کو جھکاتے جھکاتے زمین تک لگایا اور اپنی تلوار کھینچتے کھینچتے ایک ہلکا سا خراش دے دیا اور کہا کہ ماشاءاللہ عباس بہت بہادر ہو، ابھی ہمارے برابر کے نہیں ہو۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ اب مولا عباس وہیں پہ بیٹھ کے رونے لگے، دن نمودار ہو گیا، عباس رو رہے ہیں، سورج چڑھنے لگا، عباس رو رہے، دوپہر کے قریب ہو گیا، عباس رو رہے۔ اتنے میں ام البنین نے آ کے دیکھا، کہ کیا بات ہے بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہ پتا نہیں اماں کون آیا تھا شب، کون مجھ سے جنگ کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا ایسے بہادر بھی ہوتے، اگر وہ چاہتا تو مجھے قتل کر سکتا تھا، لیکن خراش لگا کے چلا گیا، کاش قتل کر دیتا۔ اتنے میں علی آیا، بیٹا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں تھا۔ اس کے بعد علی کا جملہ سن کے عباس کی فضیلت میں کہتے عباس، علی نے خیبر کو کھاڑا، مرہب کو پچھاڑا، اندر کو پچھاڑا، کبھی علی کے ہاتھ کپ کپائے نہیں تھے، میرے لال تیرے وار میں اتنی شدت تھی، اس کو روکتے ہوئے میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ سوچئے 9 سال کی عمر میں ایسی بہادری ہو تو صفین میں یہی عباس 13 سال کے ہو چکے، اور 13 سال کے عباس کو مولا علی نے انٹروڈیوس کروانا چاہا، کس انداز میں؟ اپنا لباس پہنایا، اپنی نقاب ڈالی، اپنے گھوڑے پہ سوار، اپنی تلوار لے کے کہا جاؤ بس اس وقت تک نقاب نہ ہٹانا جب تک کہ میں نہ کہوں۔ جیسے مولا عباس صفین میں آئے ہیں، آنے کے بعد حملہ کیا، ادھر علی اپنے خیمے سے باہر نکل کے تھوڑی دور پہ ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، اس پہ کھڑے ہوئے مسکرا کے دیکھ رہے، ملک اشتر قریب میں آئے، عباس جدھر جاتے ہیں ادھر کہتے ہیں علی آ گئے، علی آ گئے، بھاگو۔ مجمع بھاگ رہا ہے، علی علی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا دیکھا آج مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے جو جا کے میدان میں علی علی کہلوا لیا۔ اب اس کے بعد ملک اشتر نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اتنے میں دیکھا کہ مولا عباس کو لوگ گھیرنے لگے، جیسے گھیرے مولا علی جلدی سے اپنے خیمے میں پہنچے، ویسا ہی لباس پہنا، ویسا ہی نقاب ڈالا، ویسے ہی گھوڑے پہ سوار ہو کے دوڑتے ہوئے چلے اور جا کے برابر میں کھڑے۔ اب دونوں جنگ کر رہے تھے، ادھر والے کہتے یہ علی ہے، ادھر والے کہتے یہ علی ہے۔ اتنے میں ایک نے کہا اب تک ہم ایک علی سے پریشان تھے، یہ دو علی کہاں سے آ گئے؟ اب علی نے کہا عباس ذرا اپنا نقاب ہٹاؤ۔ ادھر نقاب عباس نے ہٹایا، علی نے ہٹایا، کہا پہچان لو یہ میرا بیٹا عباس ہے۔ صفین کے دیکھے ہوئے اور گھبرائے ہوئے وہی یزیدی لشکر میں بھی آئے تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا جب یہ 13 سال کا تھا اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکے، اب یہ 32 سال کا جوان ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم آج چونکہ مسائل مخصوص ہے جناب علی اکبر، جیسا عباس علی کا حسین ترین اور بہادر ترین بیٹا تھا، حسین کے حسین ترین بیٹے کا نام علی اکبر، اور جوانی علی اکبر کی ایسی تھی کہ جب خیمے لگائے جا رہے تھے نا کربلا میں تو علی اکبر اور عباس برابر برابر چل رہے تھے، حسین بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ زینب نے کہا بھیا کیا دیکھ رہے ہو؟
زینب ذرا غور سے دیکھنا ان دونوں کو، کہ مجھے سمجھ میں نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ عباس کے بازو علی اکبر کے بازو ایک سائز کے ہو سوچئے جس کا اتنا جوان بیٹا ہو۔ مولا علی اکبر کی یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، بدوئی عرب پیچھے پیچھے علی اکبر کے چل رہا تھا اور دیکھتے جاتا تھا چہرے، اللہ اکبر کیا خوبصورت چہرہ، کیا خوبصورت چہرہ۔ یہ کہتے کہتے علی اکبر اپنے گھر میں آ گئے، وہاں تک پہنچے، کھڑا ہو گئے۔ علی اکبر تو اندر چلے گئے، یہ وہیں کھڑا ہوا۔ حسین نے دیکھا کوئی باہر گھر کے کھڑا ہے، باہر نکل گیا، کیا بات ہے، کیوں گھر میں دیکھ رہا؟ ایک مرتبہ کہا میں گھر میں نہیں دیکھ رہا، میں انتظار کر رہا ہوں اس چہرے کو دیکھنے کا، کتنا حسین چہرہ، کتنا خوبصورت چہرہ، کون یہ ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے۔ کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو ایسا بیٹا دیا، مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اگر مجھے ایسا بیٹا مل جاتا تو حسین نے کہا کیا کرتا پھر؟ کہ میں اسے کبھی زمین پہ چلنے نہیں دیتا، جہاں وہ قدم رکھنا چاہتا میں اپنے ہاتھ، تاکہ زمین کا کوئی کنکر اسے نہ چوبے۔ حسین نے ایک جملہ کہا، اگر ایسا بیٹا تجھے ملتا اور تو ایسی حفاظت کرتا، ایسے بیٹے کے اگر سینے میں برچھی کا سن کے رونے لگا، ایسا مت کر، میں برداشت نہیں کر سکوں گا، میں مر جاؤں گا۔ رضان محترم، ایک اونٹ کو ذبح کیا جا رہا تھا، ایک اونٹ کو ذبح کیا جا رہا تھا، ادھر سے حسین گزر رہے تھے۔ کہا کہ یہ تم نے کیا غضب کر دیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اس کی ماں دیکھ رہی ہے، تم نے ماں کے سامنے ان کو مارا، تو اسے بھی تو ذبح کرنا ہے، کاش اس کو ہٹا کے کر۔ میں کہوں گا مولا آپ کو برداشت نہیں تھا کہ اونٹ کے بچے کو قتل کیا جائے تو اونٹ نہیں، ہائے مولا جب اکبر قتل ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد حسین نے کہا تم نے بڑا صدمہ دیا اس اونٹ کو، اسے ذبح کرنے کے بعد دیکھنا اس کے دل میں سوراخ ہوگا، ذبح کرنے کے بعد دیکھا واقعی دل میں بڑا سا سوراخ ہے، کہ یہ کیسے ہوا، کہ یہ وہ صدمہ ہے جو بیٹے۔ ماشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے، آج جتنا ہو سکے یہی راتیں ہیں، 2-3 راتیں اور رہ گئی، جتنا فرصہ دینا چاہے اس بیوی کو دو جو ہمارے درمیان میں آ چکی ہے، ہاتھوں میں رومال ہے، ایک ایک کو دیکھ رہی، آئے تم میرے حسین کا ماتم کر رہے ہو، میں بقی سے آئی ہوں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، خوب رو رہے آپ، آپ بلک بلک کے نہیں، تڑپ تڑپ کے روئیے گا، چلا چلا کے روئیے گا۔ تو عزیزان محترم، جس وقت جناب علی اکبر پیدا ہوئے ہیں نا، رسول اللہ نے پہلے ہی کہا تھا حسین تیرا امتحان اکبر سے لیا جائے۔ حسین اندر آئے، مادر علی اکبر سے کہا لینا اس بچے کو مجھے دو، لے کے گئے مسجد میں رکھا، 2 رکعت نماز ہے، حاجت پڑھی، کہ پروردگار تو میرا امتحان اکبر سے لینا چاہتا ہے کہ وہ رسول جیسا ہے، میں آج سے تیری بارگاہ میں آگے حسین۔ زینب نے پوچھا بھیا بچہ کہاں ہے؟ اکثر آپ مولوی حضرات سے سنتے ہیں، خطبہ سے ذاکرین سے سنتے ہیں، زینب نے پالا علی اکبر کو، کیوں پالا وہ بتا رہا ہوں، اور جب سنیں گے آپ کیوں پالا کوئی روئے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا کے علی اکبر کو لیا، کہا ٹھیک ہے، گئی، سر سے لے کر پیر تک چادر میں مسجد میں گئی، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور اس بچے کو اٹھایا کہ پروردگار اس وقت تک پالوں گی جب تک کہ اس کی ضرورت نہ ہو۔ آنے کے بعد ماں سے کہتی ہے زینب دودھ پلانے کے لیے تم آیا کرنا، بس باقی اکبر میرے پاس رہے گا۔ زینب سوتی تو علی اکبر سینے پہ، زینب بیٹھی رہتی تو علی اکبر گود میں، اس طرح علی اکبر کو زینب پالتے پالتے جب کربلا کے لیے لے کے چلی ہے تو زینب کی مہم چل رہی ہے، ایک طرف عباس چل رہے ہیں، ایک طرف علی اکبر چل رہے ہیں۔ زینب پردہ ہٹا کے کہتی ہے اکبر دھوپ دے رہے، میں کہوں گا شہزادی علی اکبر کے دھوپ کا کتنا خیال، ارے اس وقت آپ کے گلے کے لیے کیا کہا ہوگا جب علی اکبر کا لاشا تڑپ رہا
करबला आ गए, बार बार अली अकबर आके कहते बाबा मुझे मरने की इजाजत दो। हुसैन कहते अच्छा ठीक है, जाओ अपनी माँ से इजाजत मांग के आओ। अली अकबर माँ के पास आए, माँ ने कहा बेटा पैदा मैंने किया पालन। माशाल्लाह आवाज खूब अल्लाह इन रोने वालों को कभी दुनिया में और किसी गम में न रोना है। और सारे मोहतरम इधर अली अकबर माँ के पास आए, माँ कहती है मैंने नहीं पाला, ज़ैनब ने पाला, जाओ ज़ैनब से इजाजत मांगो। हुसैन पहले ज़ैनब के खैमे में आ गए। ज़ैनब अली अकबर बड़ा ज़हीन बच्चा, हो सके तो इसे रोक लेना, थोड़ी देर और जिंदा रह जाए, थोड़ी देर और जिंदा रह जाए। ज़ैनब ने कहा ठीक है भैया आप जाइएगा, नहीं मैं देखना चाहता हूँ अली अकबर तुमको कैसे बनाते हो। कहा ठीक है भैया इस पर्दे के पीछे खड़े हो जाइए, आप मेरी तरफ देखिएगा। हुसैन पर्दे के पीछे, ज़ैनब मुसल्ले पे है, अली अकबर आते ऐसे जैसे घंटा सा बच्चा अपने सर को ज़ैनब की गोदी में रख के लेते। ज़ैनब ने गौर से देखा, सीने से लगा कि बेटी क्या बात है अली अकबर। तब फूफी अम्मा मैंने कभी माँ से कुछ नहीं मांगा, जब मांगा आपसे मांगा। आज भी एक सवाल की मांग करने आया, क्या वो क्या है? तो ये बताइए आप अफजल है या सैयदा अफजल है? रोने वालों को बोला सलामत रहे, आप अफजल है या फातिमा अफजल है? कहा कहा फातिमा, कहा ये ज़ैनब, कहा आपका बेटा अकबर अफजल है या सैयदा का बेटा? अकबर खबरदार मैं तुझे बहुत चाहती हूँ, लेकिन हुसैन से कंपेयर नहीं करना, हुसैन से मुकाबला नहीं करना। तो बस यही चाहता था आज आपके बेटे को सैयदा के बेटे पे कुर्बान। हुसैन बाहर निकल के आ गए, अकबर आकर तुमने ज़ैनब को खामोश कर दिया। ठीक है बेटा जाओ। इधर अकबर चले, छोटे छोटे बच्चे चले, कोई अकबर का कुर्ता पकड़ लेता, कोई अकबर का हाथ पकड़ लेता, हे भैया ना जाना, सुबह से जो गया वापस नहीं आया। अली अकबर एक एक बच्चे से मिला होते, यहाँ तक कि अली अकबर ने ऐसी जंग की जिसकी इंतहा की। बस मुख्तसर कर रहा हूँ, अली अकबर घोड़े से गिरे, हुसैन टीले पे कमर पकड़ के गिर गए, मादर खैमा पे गिर गई, ज़ैनब सजदे में चली गई। यहाँ तक कि हुसैन चले, अजीजों रिवायत मिलती है हुसैन पुकारते जाते थे अकबर कहाँ हो? अकबर कहते बाबा मैं यहाँ हूँ। हुसैन कहते थे मुझे नजर नहीं आ रहा। ये रात का वक्त नहीं था, ये दिन का वक्त था, असल का वक्त था। हुसैन की आंखों का नूर चला गया था, दो आंखें ऐसी थी जो कुछ देर के लिए अंधी हो गई थी, एक हुसैन की आंख, एक मादर अकबर। हुसैन पहुंचने के बाद अली अकबर को सीने से लगाया, उठाना चाहा, उठ नहीं रही है मैयत। अली अकबर से कहते हैं बेटा, अली अकबर को हुसैन जरा बाबा बूढ़ा हो गया, तू जरा उठने की कोशिश करना, मैं उठाने की कोशिश कर